اور مریم آپ بتائیے کہ آپ واپس آ چکے ہیں، وہ فوراً کریں یہ کام. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم بالکل کوئی شک نہیں ہے، اور اس کی وجہ یہ کہ آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں، اور کوئی شک نہیں ہونا چاہیے آپ کو کہ ہم واپس آ چکے ہیں. جی کہ کچھ کہہ رہی تھیں آپ. اور ہمارے ساتھ واپس آ چکے ہیں، واپس تو اس لیے آ چکے ہیں کہ لاسٹ ویک بھی ہمارے ساتھ موجود تھے. لوگ ڈیفینیٹلی ان کا سیگمنٹ دیکھتے ہیں اور پسند بھی کرتے ہیں. ہیلتھ سائنسز ہم ڈسکس کریں گے ڈاکٹر عبدالصمد کے ساتھ. ان کے ساتھ بیٹھی ہیں خالدہ. ویلکم ٹو دی شو. عید کیسی گزری آپ کی ڈاکٹر صاحب؟ بہت اچھا الحمدللہ، بہت زبردست. اور آپ لوگ سنائیں کیسے گزری؟ کیسے گزری آپ دیکھیں انہوں نے گزار دیا ہمیں. نہیں وہ دیکھیں نا، وہ تو آپ سے پوچھ رہے ہیں، جواب دیجیے کہ کیسی گزری عید. نارمل گزری، نارمل خاموش اور آرام سے. نہیں اس دفعہ عید بڑی خاموش تھی اگر آپ دیکھیں، کچھ زیادہ ہنگامہ نہیں ہوا نا شہر میں. ہماری طرف تو بہت لیکن یہ ہوتا ہے کہ گھر میں کبھی کبھی بڑی جوش خروش سے ہوتے ہیں گھروں میں. اور مریم کا تو بڑا، لیڈیز کا تو بہت زبردست عید ہوتا ہے. اور خالدہ دیکھے، خالدہ کی عید دیکھے فوراً میں کہتے لیڈیز کی بہت زبردست عید ہے. لیڈیز کو کام بھی اسی حساب سے کرنا ہوتا ہے. ہمیں کیا، ہمارا کیا، ہم تو صرف تھوڑا سا اگر کھلایا پلایا تو ٹھیک ہے، نہیں تو بس ہم ایسے بیٹھے ہوتے. مریم ایسا لگتا ہے جیسے ہم لوگ ٹریڈیشنل رائبلز ہیں، مرد اور عورتیں. کچھ ایسا نہیں لگتا کبھی آٹومیٹکلی ہو جاتے ہیں ہسبینڈ اینڈ وائف جو ہیں، خاص طور پہ وہ ٹریڈیشنل رائبلز ہیں. یہ آپ کو زیادہ بہتر پتا ہوگا. ابھی ان کا وہ معاملہ ابھی ہوا نہیں ہے. اچھا نہیں، کمنگ ٹو دا ٹاپک دیٹ وی آر ٹو ڈسکس ٹوڈے، بیکاز ریل سائنسز سے متعلق ہم بات کرتے ہیں. سمدہ انرجی سے ہم ڈسکس کرتے کہ بلڈ پریشر آپ نے کہا ایز این ایلمنٹ کیور کرتے ہیں سمدہ انرجی کی ہیلپ سے. تو ڈاکٹر صاحب اس کے بارے میں کچھ کہے گا یا آپ کچھ کہتے ہیں؟ جی، سب سے پہلے تو جاننے چاہیے بلڈ پریشر ہے کیا. بلڈ پریشر کے جو ہے سمٹمز ہے، بلڈ پریشر کو جو علامات ہے، جو وجوہات ہے، اس کی کیا ہے، وجوہات کیا ہیں. یہ سب سے ضروری ہوتا ہے کہ ہم جان سکیں کہ بلڈ پریشر کے وجوہات اور اس کے علامات اور پھر اس کا علاج. یہ تین چیزیں ایک شخص کو ضروری ہے جاننا، کیونکہ آج کل سب کے بلڈ پریشر ہائی ہوتے جا رہے. بلڈ پریشر کا بہت بڑا مسئلہ ہے، اور بلڈ پریشر ایک خطرناک سی بیماری ہے، بہت خطرناک بیماری ہے. تو اس لیے بلڈ پریشر پہ جتنا ہم بات کریں گے، بلڈ پریشر کو جتنے ہم اسٹڈی کریں گے کم ہے. یہ اتنا خطرناک بیماری ہے کہ بلڈ پریشر جب ہائی ہو جاتا ہے تو ایک دم سے ہمارے یہ برین پہ اثر کرتے ہیں. بالکل برین ہیمریج ہوتے ہیں، اور برین کے کوئی وین کٹ جاتے ہیں، کچھ بھی ہو جاتا، پھٹ جاتے ہیں، تو ہارٹ اٹیک بھی آ جاتے ہیں. اس میں بہت سے مسائل بنتے ہیں. بلڈ پریشر کی وجوہات یہ ہے، آج کل جو ان نیچرل لائف گزار رہے ہیں، سٹریس کی لائف گزار رہے ہیں، ٹینشن کی لائف گزار رہے ہیں، ڈپریشن کا شکار ہے لوگ. اس کی وجہ سے سب سے زیادہ بلڈ پریشر ہائی ہوتے ہیں. پھر آتے ہیں ہمارے جو آج کل کا جو مصنوعی جو ہماری جو آج کل مشینی بھی ہے، مصنوعی بھی ہے. ہاں مصنوعی بھی ہے، دونوں چیزیں. بالکل غذا جو ہے وہ ہم مشینی بنا کے کھاتے ہیں نا. بہت سی چیزیں پیک شدہ چیزیں، پیکنگ میٹیریل جتنی بھی ہمارے یہاں ملتے ہیں، غذائی جو میٹیریل ہے، غذائی مواد ہے جو ملتے ہیں یہیں پہ، اور ان میں اتنی چکنائی ہیں اور اتنی عجیب غریب سے اس کی بنائی ہوتی ہے، تو جس کی وجہ سے ہماری بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے. کیونکہ چکنی جو بھی چیز کھاتے ہیں ہمارے وینز کو تنگ کرتے ہیں، اور وینز جب تنگ ہو جاتے ہیں کیونکہ چربی بنتا ہے، چربی وینز میں جب بڑھ جاتے ہیں تو اس وجہ سے بلڈ پریشر کے جو پریشر ہے، جو ہارٹ جو خون کو سپلائی کرتے ہیں باڈی کو، جو ضرورت ہے ان کے آکسیجن بھی اس میں ہوتے ہیں، سارے چیز اس میں، جتنی غذائی مواد، جتنی بھی چیزیں میٹیریل جتنی موجود ہے، ایک غذا کے ایک سیل کے جو مقصد ایک غذا ہے وہ موجود ہوتا ہے، وہ جب صحیح طریقے سے نہیں پہنچتے ہیں تو بلڈ پریشر ہائی ہونا شروع. اچھا، اس کا آپ نے غذا سے کیونکہ اس کو ریلیٹ کیا ہے، تو اب یہ جیسے بڑے بوڑھے تو بہت کہتے ہیں کہ ہمارے زمانے کی جو غذا پیورٹی ہوتی تھی اس غذا کی، وہ اب رہی ہی نہیں ہے. اور آپ کوئی بھی چیز پکانے جائیں، کوئی بھی چیز استعمال کریں تو کہیں نہ کہیں کسی لیول پہ پروسیس ہوئی بھی ہوتی ہے. نیچرل تو آپ کے پاس آ نہیں رہا. اور لوگ ہیلتھ، ایسا نہیں کہ ہیلتھ کانشیس نہیں ہے، لوگ اب زیادہ ہیلتھ کانشیس ہیں کیونکہ اتنے پرابلمز اور اتنے ڈفرینٹ ایلمنٹس آ گئے. تو اس کو کیسے اس سے کمبیٹ کیا جائے؟ کہ بزرگوں نے کہا یا نہیں کہا جو بھی ہے، ہمیں خود معلوم ہے کہ آج کل ہماری غذا جو ہے وہ ان نیچرل ہے.
یہ تو معلوم بات ہے سب کو, یہ تو پتہ ہے, دنیا کو پتہ تو ہے. اس کے اثرات سے آپ کیسے مطلب وہ تو دیکھیں اثرات نہ تنہا بلڈ پریشر, یہ تو اور بھی بڑی پرابلمز لا رہے ہیں. جی بالکل, وزن بڑھا رہے ہیں اور ایسا ہی چربی ہماری بڑھ جاتے ہیں ان نیچرل. جو پرانے زمانے میں اگر کوئی لوگ موٹے بھی ہوتے ہیں نا تو ان کا ایک الگ سا ایک تھا, اچھے لگتے ہیں نا, اس کو صحت مند کہتے ہیں نا. آج کل جو ہے آج کل بھی صحت مند تو کہتے ہیں مگر صحت نہیں ہوتے اس طرح کی. اس پہ ڈاکٹر صاحب مریم یہ کر سکتے ہیں کہ جیسے ابھی ہم اس زمانے میں تو جا نہیں سکتے ہیں, لیکن ہم کوشش کریں کہ جتنے فاسٹ فوڈ ہیں, جو پیکنگ میٹیریل ہیں, اس کو کم سے کم اپنے یوز میں رکھیں. نیچرل جو چیزیں ہیں, فروٹس ہیں, ویجیٹیبلس ہیں, ان کو ہم زیادہ یوز میں رکھیں تو ہم کسی حد تک ان چیزوں پہ کنٹرول پا سکتے ہیں. کسی حد تک بالکل غذا کے حوالے سے, ہم میڈیکل کے حوالے سے بھی ہم پا سکتے ہیں. یہاں پر وجوہات اور بھی ہے. ابھی تو علاج خالدہ نے ماشاءاللہ ٹپ بتایا علاج کا بڑا زبردست, مگر ابھی ہم علاج پہ نہیں آئے, ہم ابھی وجوہات پہ جانا چاہتے ہیں کہ تھوڑا وجوہات اور جان لیں. اچھا, ایک اور وجہ جو بلڈ پریشر کو ہائی کرتے ہیں ہمارے بیڈ بیہیویئر ہے, یہ چڑچڑاپن ہے, غصہ ہے, تنگی ہے اندر سے, یہ بلڈ پریشر کو بہت ہائی کرتے ہیں. آپ نے خود آزمایا ہوگا, کہیں نہ کہیں غصہ آیا ہوگا تو اندر سے وہ وین جو ہے نا ایک طرح کی تھراپ کرنا شروع کر دیتی ہے. جی بالکل, ہارٹ جو ہے نا وہ ہارٹ بیٹ اتنی ہائی ہو جاتی ہے. غصے میں کبھی آئی مریم, غصے میں آتی ایسا غصہ نہیں آیا کہ سب کچھ میرا وہ دھڑکنا شروع ہو جائے. ایسا غصہ نہیں. کیسے غصے میں ایسا آئے, کیسے کیا کہیں کہ آپ غصے میں آئے؟ ڈاکٹر چیک کرنا چاہتے ہیں. دیکھیں آپ کیا چاہ رہے ہیں کہ میں غصے میں آؤں تو پھر اس کا علاج بتائیں آپ. پرویز صاحب آئے, آپ آتے ہیں غصے میں؟ میں ڈاکٹر صاحب بہت کم آتا ہوں, ایک زمانے میں بہت آتا تھا غصے لیکن میں. جب آ جاتا ہے تو پھر آپ کو پتہ ہے سرنیم خان ہے, پرویز بشیر خان ہے پورا, آپ کو پتہ ہے پورا پورا. تو ڈاکٹر صاحب آپ کو پتہ ہے کہ پھر وہ تو ایک کیفیت ہوتی ہے, خان ہونا بھی تو ایک کیفیت ہے. تھوڑا بہت ہوتا ہے, صحیح بات ہے. میرے بھی بائی جینز ہمارے جو آبا و اجداد ہیں ان میں تھوڑے سے یعنی غصے کا کچھ ٹیمپرامنٹ تیز ہوتا ہے. مگر میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے دیکھا کہ پٹھانوں میں بلڈ پریشر کے کم ہے کیونکہ وہ دل سے صاف ہوتے ہیں, کیونکہ انہوں نے بھڑاس نکال دینی ہے. غصہ کیا تھوڑی دیر بعد دل میں وہ چیز نہیں, جو لوگ دل میں رکھتے ہیں چیز وہی بلڈ پریشر بنتا ہے, ٹینشن بن جاتا ہے, حتیٰ ڈپریشن بن جاتا ہے. وہ چیز خوش رہیں اور رہنے دیں والی بات بالکل یاد رکھے کہ دل میں نہیں رکھنی چاہیے کوئی بات. دل میں رکھیں گے وہ غصہ کیا وہ بیماری کی صورت اختیار کرتے. یعنی میں علم کے لحاظ سے بتا رہا ہوں, میں اپنے سے نہیں بتا رہا ہوں. دیکھیں سائیکلوجی ہم پڑھتے ہیں, جیل سائنسز کو پڑھتے ہیں, علم کے حوالے سے جو ریسرچ ہوا ہے کہ اگر آپ اندر سے وہ چیزیں رکھیں گے, غصہ ابھی آپ ضد میں ہے, غصے میں, تو نہ تنہا نفسیاتی بیماریاں, جسمانی بیماریاں بھی بن جاتے ہیں انسان. بہت سی بیماریاں آتا ہے انسان, اور بالخصوص لاسٹ مورے میں درد, یہ کمر کے پہ برا اثر کرتے ہیں, یہ انسان کے آنکھوں پہ برا اثر کرتا ہے, سر درد, اور انسان کی اوور آل جتنی بھی ہماری ہیلتھ ہے اس پہ برا اثر. اچھا, ایک یہ بھی سمجھا جاتا ہے کہ جن کو ینگ ایج میں یا ارلی اس میں لو بلڈ پریشر کی شکایت ہو, جن کا بلڈ پریشر ڈپ کرتا ہو, ان کو وتھ ایج جا کے بلڈ پریشر ہائی ہونے لگتا ہے. تو یہ بات صحیح ہے؟ جب ایج بڑھ جاتے ہیں نا, ٹھیک ہے آپ کی بات بالکل درست ہے کہ ایج جب بڑھ جاتا ہے, لیکن آج کل بلڈ پریشر کو خدارہ بچوں میں بھی دیکھا, بچوں میں ہو رہا ہے ابھی کہ بلڈ پریشر اس کے ہائی ہوتا ہے. آج کل کچھ الگ سی حالات ہیں. ٹھیک ہے, ہمیں ایج جب بڑھتا ہے ظاہر ہے تو مومنٹس کم ہو جاتے ہیں ہمارے, ورزش نہیں کرتے ہیں, مومنٹس ہمارے کم کرتے ہیں, ذمہ داریاں زیادہ بڑھ جاتی ہیں, غذائیں زیادہ کھا لیتے ہیں, عجیب غریب غذا کھا کے, تو ہم وہ اس کے ساتھ پھر مومنٹ بھی نہیں ہے, تو بلڈ پریشر تو آئے. بچوں کی بھی آٹومیٹکلی ایکٹیویٹی کم ہو گئی نا, اب زیادہ تر تو بیٹھنے کا کام ہے, کمپیوٹر کے سامنے بیٹھے ہیں, پلے اسٹیشن کے سامنے بیٹھے ہیں, تو ہاں, تو اس کی وجہ سے ہیلتھ ظاہر سی بات ہے افیکٹ ہوگی. بالکل. تیسرا وجہ, چوتھا وجہ ہے, یا میرے خیال چوتھا وجہ جو ہے وہ ہے تمباکو نوشی. کچھ عادات ہیں ہمارے, جو لائف سٹائل ہمارے صحیح ہے, لائف سٹائل ہمارے جی غریب ہوتے ہیں, لائف جو ہمارے
جو سونے کے جو ہمارے لیٹنے کے جو طریقے، جو زشت و زندگی جو ہمارے گھر میں ہے، وہ جو طریقے بہت عجیب غریب ہو گئے، کیونکہ پرانے وقتوں میں تھوڑا سا جو بیٹھتا وہ سخت ہوتا، کچھ ایسا. آج کل ہم فارم استعمال کرتے اتنی بڑی بڑی، اور یعنی لائف سٹائل ہماری جو لائف کی جو چیزیں یوز کی ہے وہ یعنی تمام کے تمام انیچرل. بھائی سافٹ بیڈ پہ لیٹے ہوئے ہیں، ٹیلی ویژن سامنے لگا ہوا ہے، اے سی چل رہا ہے، کسی کوئی موومنٹ نہیں ہے، کھانا بھی وہیں سرو ہو رہا ہے، بادشاہ سلامت کو کرکٹ دیکھ رہے ہیں. اتنا وہ ہے نا. دوسری بات یہ بالکل پرویز صاحب نے صحیح فرمایا کہ ایک اور بات ہے کہ ہم جو موبائل ہے آج کل کا، جو اس کی جو ریز ہے، جو ہمیں ریڈیشن ہوتی ہے، اور وہ ٹینشن جو ہوتے ہے ہر لحظہ موبائل ساتھ ایک ٹینس رہتا ہے انسان. ابھی کال آ جائے گا، فلاں کی کال نہ ہے، وہ نہ ہو جائے، یہ نہ ہو جائے، کال کروں نہ کروں کیسی ہوتی ہے. یہ سارا صحیح کہہ رہے ہیں، کیونکہ پہلے کچھ پیشوں میں ہوتا تھا کہ جی ڈاکٹرز ہیں تو وہ 24 گھنٹے آن ڈیوٹی ہیں، پولیس والے ہیں وہ، اب ہر کوئی 24 گھنٹے آن ڈیوٹی ہے. بلکہ نماز بھی سکون سے نہیں پڑھ سکتے. جی جی، سیل بج رہا ہے، پیچھے بجنا شروع ہو گیا تو آپ کہیں گے کہ کیا کروں. یعنی دنیا کے ساتھ آپ کنیکٹ ہے. ایک لڑکی نے یہ ایک مووی ہے پارٹنر، جو انڈیا کا پارٹنر سے سیکھا تھا کہ بہت عمر تھی ان کی، شادی نہیں ہوئی تھی، تو بتا رہے تھے شادی نہیں ہو رہا ہے، کیا بات ہے. تو میں نے ان کے بیہیویئر، میں نے کہتا ہے میں کیا کرتا ہوں کہ کوئی بھی کسی مجھے پسند نہیں آتے، میں نے والدین کو کہا کہ مجھے یہ خود ہی شادی کرنی ہے، میں کسی لڑکے کو پسند کر کے تو میں اسے بات کر کے اس کو جان کے تو میں شادی کروں گی، اس طرح میں نہیں کروں گی. تو وہ لڑکوں کے ساتھ اس طرح کی بات کر کے کہ انہوں نے وہ پارٹنر میں دیکھا کہ وہ جو ایک شخص ہے جو کیا نام ہے، وہ اپنے موبائل کاٹ لیتے ہیں نا، وہ ایک سین آتا ہے جہاں ایک سین آتا ہے نا، موبائل کاٹو بات نہ کرو. اچھا وہ اتنی عمر ہو گئی اس لڑکی کی. اچھا اگر آپ کی بیہیویئر ان میں دیکھتا ہے کہ یار اس کی بیہیویئر عجیب ہے، فون گئے اور اس نے کاٹ دیے، صحیح. تو ان ریل زندگی یعنی ہم گزار رہے ہیں، ہم ان ریل لائف گزار رہے ہیں. مووی سے اب لوگ چیزیں سیکھ رہے ہیں. اب مووی اور جو ریل زندگی یہ بالکل الگ ہے. ہو سکتا ہے ایک شخص کو اتنا برا لگے کہ آپ سے بات ہی نہ کر سکے، اور ہو سکتا ہے کوئی ایک آدھ 100 میں سے ایک شخص شاید متاثر ہو اس طرح کے. تو یہ دیکھنا چاہیے کہ اچھا اس کی بلڈ پریشر ہائی تھے، یعنی ابھی لڑکی جو ہے تقریباً 29 کی تھی، 30 کی اس طرح کی، تو بلڈ پریشر ہائی ہے اس عمر میں. میں نے کہا آپ کی پھر شادی ہوگی، پھر بچے ہوں گے، آپ اپنے رویہ کو صحیح کر دو. جو ہمیں دین سکھاتا ہے کتنا زبردست ہے، اچھا کرو، آپ یہ چالاکیاں منگا کے یہ چیزیں چھوڑ دو، آپ کی شادی بہترین ہو جائے گی. اللہ پہ بھروسہ رکھو، ٹھیک ہو جائے. بیہیویئر کو اچھا کر دو، بہترین کرو، چالاکیاں چھوڑ دے. اور لائف پارٹنر کے ساتھ تو ایسا کبھی نہیں چلتا ہے. اگر ابھی آپ اس طرح سوچ رہے کہ ابھی آپ نہیں چلا کیا کریں، تو آپ کی لائف آئندہ میں کیا ہوں گے، آئیں گے کیا، اور کیسی پارٹنر ملے گا آپ کو. صحیح بات ہے. تو لڑکی کے بلڈ پریشر بھی نارمل ہو گئے الحمدللہ، اب شادی بھی ہو گئی، اللہ کا شکر ہے، اور ابھی بڑی زبردست زندگی گزار. تو بات یہ ہوتا ہے کہ بلڈ پریشر کے بہت سے وجوہات ہیں. ہم اپنے ہمارے اپنے رویے کی وجہ سے بھی ہمارے بلڈ پریشر ہائی ہو جاتے ہیں. اب ایک لیڈی ہے جو کہ وہ سوچتی ہے کہ پتہ نہیں وہ بچہ ادھر سے وہ کیسے دوستوں سے بیٹھتے ہیں، کہاں بیٹھتا ہے، کیسے ہوتے ہیں، کس طرح ہوتا ہے، بیٹی گئی ہوئی ہے جاب پہ، کیا ہو رہے ہوگی، کس طرح ہوگی، اور یہ سوچتے سوچتے بلڈ پریشر یہیں سے گھر پہ ایسے ہو گئے نا. پھر حالات کا شہر کا نہیں پتا ہوتا. بچے اگر باہر گئے ہوئے تو اب یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ سب گھر میں بیٹھے رہیں، اور امائیں جو ہے وہ گھر میں بیٹھ کے یہی سوچتی رہتی ہیں، بلکہ خبریں بھی دیکھتی رہتی ہیں ساتھ ساتھ کہ کہاں کیا ہو گیا. تو وہ بیٹھے بیٹھے ہی آپ کی ظاہر سی بات گھر پہ بیٹھے بلڈ پریشر ہائی ہو جاتے. صحیح. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اس چیزوں کو جاننا چاہیے کہ ہم سب سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ انسان اپنے رویہ کو ٹھیک رہے، اور یہ آسان ہے. میڈیٹیشن کرے، ریلیکسیشن کرے، نماز کے بعد تھوڑے سے آنکھیں بند کر کے تھوڑے اچھی کیفیت میں کچھ بیٹھ کی توجہ اللہ کی طرف کرے کہ اللہ کے نور برس رہے اور ہم ریلیکس ہو رہے، پرسکون ہو رہے اور ڈیپ ریلیکسیشن میں جاتے ہیں. کچھ لوگ ہوتا ہے نا ٹینس ہو کے پڑھتے ہیں نا، جلدی ٹائم لمٹ ہوتا ہے. نماز پہ بھی اب ہمیں یہ ہے کہ جلدی سے ختم ہو تو پھر کام کی طرف لوٹیں.
جب کنسنٹریشن اس وقت بنتے ہیں جب انسان بہت اچھے طریقے سے اللہ کی طرف رجوع کرے اور وہ کی بڑا طاقت آپ کے سامنے ہے اور ان سے سب کچھ آپ کو مل رہا ہے. تو اس صورت میں جب انسان کو یہ چیزیں حقیقت میں مل جاتے ہیں, محسوس کر سکتے ہیں, وہ جو نور ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے وہ حقیقت میں ان کے ساتھ مل جاتے ہیں, تو اس صورت میں انسان ریلیکس ہو جاتا ہے. اور زیادہ لالچ جو ہے, جس طرح ہم جلیسی پہ ہم نے بات کی تھی, جلیسی, لالچ اور یہ حسد, تنگ نظری, یہ چیزیں انسان کے بلڈ پریشر کو ہائی کرتے ہیں. زیادہ پریشان رہنے کی وجہ سے, بچوں کی وجہ سے پریشان, فائدے کیا ہے, پریشانیاں, والدہ بیٹھے ہوتی ہے بیچارے, کیا کریں, وہ فلاں کا بھی ابھی تک بیٹھی ہوئی ہے, شادی نہیں ہو رہی, بیٹا گیا ہوا ہے باہر تو وہ کام نہیں کرتا ہے, کچھ بیچتا نہیں ہے, کیا کرے, پتہ نہیں کیا کرتا ہوگا, والد گالیاں دیتے ہیں تو وہ بھی تو صحیح نہیں ہے. یہ اس طرح کے پریشانیاں, چھوٹی موٹی چیزیں, والدہ بیچاری کو ٹینشن ڈپریشن کی شکار ہو جاتی ہے, اور وہ جو ہے نا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتے ہیں, بیچ میں کولیسٹرول ہائی ہو جاتے ہیں. میڈیٹیشن کی آپ نے بات کری, کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو انسان اپنے عام روٹین میں انکلوڈ کر سکتا ہے, کہ میڈیٹیشن کے لیے آپ کوئی ٹائم نکالنے کو, کتنا ٹائم ڈیوریشن تک ایک عام آدمی کو ایک ہیکٹک روٹین میں ایک میڈیٹیشن کے لیے اگر آپ کہیں کہ جی آپ 5-10 منٹ, کتنا ٹائم؟ بالکل, یہ مریم میں بتاؤں گا. سب سے پہلے میں وجوہات, ایک میں یہ نہیں چاہ رہا ہوں کہ مقصد کہ لوگ سوچیں نا, نیگیٹو بالکل نہ سوچیں, لیکن نیگیٹو تھوڑا بہت کبھی کبھی سوچنا یعنی اس چیز کو حل کرنا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اپنے کو اتنے ہم اپنے بلڈ پریشر کو ہائی کریں, اس طرح کے نہیں کرنی چاہیے. ہمیں اپنے بیہیویئر کو اچھے کرنے کے لیے کوشش کریں ہم, کہ تاکہ سکون میں رہے, سکھ میں رہے, بچوں کو بھی ریلیکس رکھے, اپنے آپ کو بھی ریلیکس رکھے. ریلیکسیشن ضروری ہے. میڈیٹیشن کا طریقہ آپ نے بتایا کہ کس طرح ہم کتنے دیر کے لیے بیٹھے. دیکھیں میڈیٹیشن کا طریقہ بہت ایزی ہے, خالدہ بتائی. خالدہ آپ بھی کچھ بولیں. اسٹارٹنگ میں صرف 4 سے 5 منٹ کے لیے اسٹارٹ کر سکتے ہیں, اور پھر یہ ہوتا ہے کہ جیسے جیسے آپ میڈیٹیشن اگر ڈیلی فجر کی نماز کے بعد آپ کر لیں, صرف 4 منٹ یا 5 منٹ میڈیٹیشن کریں. اور میڈیٹیشن کا مطلب ہے کہ کسی ایک جگہ پہ آپ نے اپنی توجہ کو مرکوز کر لیں. آپ اللہ تعالیٰ کا نام سامنے رکھ سکتے ہیں, یا کوئی بھی اس مال حسنہ رکھ سکتے ہیں, خانہ کعبہ کو اپنے تصور میں رکھیں, آنکھیں بند کر کے ریلیکس اس ایک پوائنٹ پہ آپ نے سوچنا. تو آپ ڈیپ میڈیٹیشن میں, بلکہ جب آپ میڈیٹیشن میں چلے جاتے ہیں تو آپ واقعی فیل کرتے ہیں کہ آپ وہاں پہ ہیں. جس چیز کو آپ تصور کر رہے ہیں آپ ریئل میں وہاں پہ پہنچ چکے ہوتے ہیں. اپنی انرجی, جو انرجی باڈی ہے, اپنی باڈی کو انرجی میں کنورٹ کر کے آپ وہاں پہ پہنچ چکے ہوتے ہیں. تو آپ 4-5 منٹ کے لیے صرف میڈیٹیشن کر رہے ہیں, تو اس سے آپ مینٹلی طور پہ بہت ریلیکس ہو جاتے ہیں. وہ ہوتے ہیں وہ بھی, یعنی تھوڑی دیر کے لیے وہ بھی آؤٹ آف باڈی ایکسپیرینس جس طرح کرتے ہیں. ہم تصور کرتے ہیں نا, کسی اچھے منظر کو تصور کرتا ہے, کسی خوشگوار کیفیت اپنے پہ طاری کرتے ہیں. تو جب انسان خوشگوار کیفیت اپنے پہ طاری کرتا ہے اور خوشی خوشی سے کوئی اچھے منظر کو سوچتے ہیں, کوئی خوبصورت سے منظر ہے, کوئی جیسا کہ وہ ایک ہمارے پاس کچھ میوزک ہے جن میں مقصد جنگل ہے اور ایک آبشار ہے, بڑا سا خوبصورت سا جنگل ہے, وہاں سے پانی گرتے, اس کی آواز آتے, اور ساتھ ہی چڑیوں کا, پرندوں کا خوبصورت سے ایک چہچہانا, ہاں, اور پتوں کی جو وہ ہوا سے ہوا جب چلتے تو پتوں کی بھی, درختوں کی پتوں کی ایک خوبصورت سے آواز آ جاتی. اب اسی طرح کوئی چیز اگر کوئی انسان تصور کرے تھوڑی دیر کے لیے تو ریلیکس ہونا شروع ہو جاتا ہے, تھوڑے ماحول سے آؤٹ ہو جاتے ہیں, اپنے ماحول کے علاوہ سوچیں. ہر لہجہ ایک, زیادہ لیڈیز کو آج کل بلڈ پریشر ہائی ہوا کیونکہ وہ گھر میں بیٹھے بیٹھے عجیب غریب ماحول میں رہتے ہیں. تو آفس میں جاتا ہے یا کوئی شخص جاتا ہے گاڑی میں, مصنوعی گرینری دیکھتے ہی نہیں, چلو تصور ہی کرے بہتر ہے. صحیح بات ہے, یہ لازمی ہے. تو یہ ایک طریقہ ہے جو کہ آپ بلڈ پریشر سے بچ سکتے ہیں, آپ ٹینشن ڈپریشن سے بچ سکتے ہیں. آپ کی بات کاٹ رہی, ایک ٹپ اور بتانا چاہوں گی, میڈیٹیشن کی نہیں ہے, جیسے پرویز صاحب بتا رہے تھے کہ اگر ہمیں کوئی ایسی باتیں ہیں جو اندر تنگ کرتی ہیں, ان کی وجہ سے ہم ہر وقت ٹینس رہتے ہیں یا سٹریس میں رہتے ہیں, تو اس کے لیے اگر آپ وہ ایسی بات آپ کے اندر ہے جو آپ کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتے ہیں, تو آپ ایک پیپر لیں, پین لیں, اور اس کے اوپر آپ اس کو لکھ دیں.
मतलब अपने अंदर जो भी आपके अंदर कोई चीज़ आपको तंग कर रही है उसको आउटलेट आप प्रोवाइड कर दें, आउट कर दें अपने अंदर से। आप जब वो उसको लिख लें तो उसको वेस्ट कर दें पेपर को। आप जब ये कर लेते हैं, फ़र्ज़ करें किसी की कोई बात आपको अच्छी नहीं लगी है या किसी का कोई बिहेवियर अच्छा नहीं लगा है, आप उसको शाउट करना चाह रहे हैं, कुछ भी बोलना चाह रहे हैं, तो आप उस पेपर पे उसको बोल दें। इसको कहते हैं फ्री, माइंड को फ्री करना। बिल्कुल, बल्कि बहुत एग्रेसिव जिनका बिहेवियर होता है, लाशऊर या कॉन्शियस सब कॉन्शियस में बहुत सी चीज़ें होता है, उसको फ्री करना। क्योंकि अंदर वो जो चीज़ें गुम रहे, जैसा अभी मैंने कहा था कि मकसद परवेज साहब फरमा रहा था कि थोड़ी देर के लिए मकसद हमारे गुस्सा तो है, खान है, मगर मैंने कहा था कि उनके थोड़ी देर के लिए होता है। मैंने देखा थोड़ी देर के लिए होता है, थोड़ी देर बाद दिल में कुछ नहीं होता है, बिल्कुल अच्छे होते हैं, ऐसे ही होता है। इसी तरह अगर कोई इंसान बने तो वो ब्लड प्रेशर का शिकार, ब्लड प्रेशर हाई नहीं होंगे, उनके ज़्यादा टेंशन डिप्रेशन के शिकार नहीं होंगे, बावजूद कि जितनी भी तकलीफें आ जाएं, जितने भी प्रॉब्लम्स आ जाएं, उसके बावजूद सर्दी हो, गर्मी हो, पैसा ना हो, कुछ और बात ऐसी कुछ ना हो, तो इंसान के हाथ पांव सब कुछ, दिमाग बंद नहीं होंगे। थोड़ी देर गुस्सा किए, थोड़ी देर बाद फिर दिल में बच्चों की तरह कुछ नहीं, ये मजा आता है। बिल्कुल सही बात है। अगर आप अपने आप को भी माफ़ करना सीखें, दूसरों को भी माफ़ करना सीखें। डॉक्टर साहब, मैंने एक और बात रियलाइज़ की कि बहुत सारे लोग अपने आप से भी प्यार नहीं करते। सही। इस वजह से वो किसी और से भी नहीं कर पाते। सही। तो सबसे पहले ये सीखा जाए कि आप अपने आप को माफ़ करना, अपने आप को माफ़ करना सीखें, अपने आप से प्यार करना सीखें। अल्लाह मियाँ का शुक्र करें कि अल्लाह मैंने आपको अच्छी बॉडी दी है, दिमाग दिया है, हर चीज़ दी है। अल्लाह ताला ने कितनी बड़ी नेमत है, इंसान अशरफुल मखलूक़ात है इस कायनात में। साइंस के हवाले से भी, साइंस के हवाले से आप देख रहे हैं कि ये एक बहुत बड़ी ताकत है ना, इंसान चेंज ला रहे इस कायनात में। आप देख रहे हैं, तब्दील कर रहे, बदल रहे कायनात को, तब्दीलियाँ ला रहे ना इसमें। आप देख रहे हैं कितनी तब्दीलियाँ हमने ले आई, और ज़मीन पे क्या क्या चीज़ें नहीं गई। ये बिल्डिंग्स देखे, ये सुपर कंप्यूटर देखे, ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी देखे, ये हालात देखे, हमने क्या क्या चेंजेस नहीं लाए, हर तरह के चेंजेस हमने ले आए। तो इसका मतलब है कि इंसान चेंज ला सकता है, बदल सकता है, अचीव कर सकता है, इंसान बहुत सी कुछ हासिल कर सकता है। और एक तो इस पे इंसान को सोचने चाहिए कि ये ज़रूरी है, और दूसरी बात यह है कि इंसान को अपने आप को भूलना नहीं चाहिए, कि अपने का अहमियत का साथ साथ अपने आप को अपने से आउट नहीं होनी चाहिए कि शायद कोई मशीन कुछ दे सकता है, कुछ और चीज़ दे सकता है, या मेरी बीमारी को कुछ और क्योर कर सकता है। हम सबसे बड़ा मालिज हमारे अंदर मौजूद है, हमने पहचाना नहीं। अच्छा साहब, ये बताइए, आपने भी सुना होगा, मैंने तो भी सुना ये वाली बात कि वो कहते हैं, अरे यार कल तक तो यार वो ठेले पे तो बिरयानी बेचता था कल तक, अगर वो आज एक बड़ा आदमी हो गया है अपनी किसी मेहनत से, अल्लाह मियां के फजल से हुआ है, तो कहते कल तक वो क्या था यार, कल तक तो वो ड्राइवर था। also primarily because जो आपने अभी बात की ना कि हम अपने आप से खुश नहीं हैं, हाँ, अपने आप से satisfied नहीं, तो हम दूसरों को भी क्रेडिट नहीं दे पाते, हम दूसरों की खुशी में खुश नहीं हो सकते। ऐसे लोग अगर ऐसे में से वो बड़े हो गए, जीरो से स्टार्ट किया, हमें उसका कदर करनी चाहिए, और क्या, उनका हमें साथ देने चाहिए, और उनके जो भी है, चाहे वो जिस फैमिली से, जिस कौम, जिस तबके से, जिससे भी वो ताल्लुक़ रखता है, तो हमें उनका कदर करना चाहिए, इज्जत, और उनसे सीखना चाहिए कि उन्होंने कामयाबी को कैसे हासिल की। बिल्कुल सही। तो इसलिए हसद में नहीं आनी चाहिए इंसान। ये जेलसी में बड़े होते हैं कि वो तो वैसा था, वो तो ऐसा था, वो तो वो था। लोग जब जेलस हो जा, तो जेलस जो लोग होते हैं, जिस तरह हमने बात की, तो उनके ब्लड प्रेशर का हाई होना लाजमी है, और उसी ब्लड प्रेशर से इमोशंस या थॉट्स आप जनरली अवॉइड करें, पॉजिटिव रवैया अपनाएं अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। तो मेरा ख्याल है एक होता है चैलेंज, देखें कि चैलेंज हमने करनी है, चैलेंज किसे हमने एक मकाम तक पहुंचना है, और एक होता है दूसरों को गिराना, दूसरों को हीट करना। यही ब्लड प्रेशर के यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। लेकिन एक पॉजिटिव कंपटीशन है कि आप आगे निकलने के लिए कर रहे हैं, और एक दूसरों को नीचे दिखाने के लिए आप कितना फर्क आ जाता है, सिर्फ एक सोच से कितना फर्क आ जाता है। मैं एक ज़माने में सोचा करता था, और मैंने इस कंक्लूजन में पहुंचा कि इस दुनिया में कामयाबी हासिल करने के दो तरीके हैं। सही। एक तो बड़ा लंबा तरीका है, आप मेहनत करें मेहनत करें मेहनत करें, उससे आप कामयाब हो जाएंगे। दूसरा एक और तरीका है, आप दूसरे को अपने दिमाग से सोचें कि वो दूसरा मुझसे बहुत बुरा है, ये मेरे काबिल ही नहीं है वो आदमी, तो आपका दिमाग आपको सडनली मैसेज देगा कि यार आप ऊपर हैं, वो नीचे है।
یہ آسان طریقہ ہے اور یہ بہت سارے لوگ کرتے ہیں ہمارے ملک میں. دوسرے کو اس لیے ڈاؤن کرتے ہیں تاکہ اپنی نظروں میں اونچے ہو جائیں. یہ ایک پرابلم یہ بھی ہے. خوش نہیں ہے. اچھا اینی ہاؤ ایک جو بہت امپورٹنٹ بات ہے جو رہنا چاہے ہماری اس ڈسکشن میں وہ یہ کہ آپ ایک تو آپ نے کہا کہ رویوں کو بہتر کریں تو آٹومیٹکلی آپ کی بہت سی بیماریاں اور بہت سی پریشانیاں دور ہو جائیں گی. لیکن پھر بھی کوئی پیشنٹ جیسے اگر آپ کے پاس آتا ہے تو آپ کے سیشنز آپ جو تھیراپی سیشنز یا جو بھی ہمارے جو طریقہ علاج آپ نے صحیح فرمایا کہ ہمارا جو طریقہ علاج ہے سمدھا ہیلنگ انرجی HMF ہے, ہیومن میگنیٹک فورس ہے, اس سے ہم کرتے ہیں اور الحمدللہ 99% رزلٹ ہوتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب پھر آپ سے بلڈ پریشر تو بالکل 100% کیسے کانٹیکٹ کریں؟ ہم تو آپ سے کانٹیکٹ میں ہیں, کیسے کانٹیکٹ کریں لوگ؟ کیا ورک شاپس یا آپ کی سیشنز کدھر؟ جی ہماری ورک شاپ سے بالکل ورک شاپ 10 سپٹمبر کو ہو رہی ہے راولپنڈی PC ہوٹل میں. 10 سپٹمبر کو راولپنڈی PC اور 17 کو ہے لاہور PC میں اور 24 کو ہے کراچی PC ہوٹل میں. اچھا تو اوپن فار آل ہے کہ جو بھی آنا چاہے؟ اچھا اور اس میں ٹائمنگز کیا ہوتی ہیں آپ کی؟ ٹائمنگ 3 بجے ہمارا INN پہ پروگرام چلتا ہے, اس پہ شیڈیول چل رہا ہوتا ہے, یا ویب سائٹ پہ دیکھ سکتے ہیں, فیس بک پہ جوائن کر سکتے ہیں, فیس بک پہ بھی شیڈیول آ رہا ہوتا ہے. ویب سائٹ پہ چل رہا ہوتا ہے, ہمارے تمام شیڈیول چل رہا ہوتا ہے ویب سائٹ پہ. اچھا تمام شہروں کے جتنے بھی جہاں پر. آن لائٹر نوٹ یہ بتائیے, آپ بتائیے کہ اگر کسی نے ماسٹرز کیا ہوا انٹرنیشنل ریلیشنز میں تو اس کے لیے کوئی کنسیشن وغیرہ ہے آپ کے پاس؟ ماسٹر جن اور گولڈ میڈلسٹ بھی ہیں, میرے پاس کیوں جن کا بہت ایکسپیرینس رہا ہو ریڈیو میں, گولڈ میڈلسٹ بھی ہیں, کوئی کنسیشن وغیرہ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ یہ انڈائریکٹلی انہوں نے دیکھیں دونوں کے لیے پوچھ لیا ہے کہ آپ کنسیشنز کی کیا صورت حال ہے حوال ہے. اچھا میں آپ کو بات کہوں کہ پرویز صاحب ہم جو بھی کرتے ہیں وہ نان پروفٹ ہے, ہماری جو بھی چیز ہے یعنی جو بھی آتا ہے اسی راستے میں تمام کے تمام خرچ ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہے اخراجات اتنی زیادہ ہوتی ہے, تو ہم جتنا ہو سکے ہم مریم میرا مفت علاج ہوگا, آپ فکر نہیں کریں, کوشش کریں گے. آپ یہ پتہ ہے مریم نے کیا کہنا ہے؟ مریم نے کہنا ہے میں اپنی ایک فرینڈ کو بھی لاؤں گی پھر تو اگر فری ہو رہا ہے تو میں تو دو. مریم تو ہماری یعنی اس چیزوں میں حصہ دار ہے, تو حصہ ان کو کنٹریبیوٹ بھی کرنا پڑے گا نا. بڑی بزنس لائک باتیں شروع ہو گئی ہیں کہ کسی اور طرف جا رہی ہے ڈسکشن. ہم چاہتے ہیں یہ بات نہیں کریں گے بلکہ ریپ اپ سب کچھ فری ہے, مگر یہ حساب بھی ڈالنی چاہیے کیونکہ ہم مل کے کر رہے ہیں نا. جل سائنسز کو ہم مل کے چلا رہے ہیں اور تمام جتنے بھی سمدھا ہیلنگ انرجی جتنے بھی ہیں یہ تو ہم مل کے چلا رہے ہیں نا. ابھی یہ جو پروگرام کر رہے ہیں ہم تو ہم مل کے کر رہے ہیں, ہمارے یہی کنٹریبیوشن ہے. تو حق ہے نا, ان کا حق ہے. بالکل آپ کا حق ہے, میں بھی چلوں گا. اور اگر جل سائنسز کوئی ڈیمانڈ کریں تو وہ ان کو پوری کرنی ہوگی. ہاں بالکل. اچھا جی ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ, آپ کا یہ سیشن بہت ہی انٹرسٹنگ رہا. خالدہ تھینک یو فار کمنگ ٹو دی شو. ہمارے پاس ٹائم بالکل نہیں ہے. تھینک یو فار کمنگ ٹو دی شو. تھینک یو فار کمنگ ٹو دی شو. اینڈ تھینک یو آل آف یو فار ریمیننگ ود اس. ٹمارو ہم آپ کے کان کھانے کل پھر آئیں گے 6 o'clock we can lounge. Don't forget. Bye bye. Hasta la vista.